حضرات یاد رکھیے، سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا سبب، سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالی سے دوری۔ اللہ انسان کا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے۔ اس خالق و مالک و معبود سے انسان جب دور ہو جاتا ہے، اس کے دین سے دور ہو جاتا ہے، اس کے قرآن سے جب دور ہو جاتا ہے، اس کے احکامات سے جب دور ہو جاتا ہے، اس کے نازل کردہ تعلیمات سے جب دور ہو جاتا ہے، اس کی نازل کردہ شریعت سے جب دور ہو جاتا ہے، اس کے نازل کردہ قانون سے جب دور ہو جاتا ہے، تو پھر انسان زندگی کا سکون گنوا بیٹھتا ہے۔ حضرات زندگی کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ سے قریب ہونے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہے، زندگی کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کے شریعت پر چلنے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کے قانون کو ماننے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کے بندگی کرنے میں ہے۔ جس شخص کی زندگی میں بندگی نہیں، اس نے سکون زندگی کا سب سے بنیادی ستون کو منہدم کر ڈالا، سب سے بنیادی پلرز کو اس نے گرا ڈالا۔ اب اسے سکون نہیں ملے گا، اسے اطمینان نہیں ملے گی، اسے چین نہیں ملے گا، اسے راحت نہیں ملے گی۔ قرآن صاف طور پر ایک تنبیہ کے طور پر اعلان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسانوں سنو، اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ، اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، اے سکون کے تلاش کرنے والوں ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون مل سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین مل سکتا ہے، راحت مل سکتی ہے۔ یہاں پر ذکر سے مراد وہ اصطلاحی ذکر نہیں جو ہم ذکر زبان سے کرتے ہیں، یہاں پر پوری بندگی مراد ہے، یہاں پر پوری عبادت مراد ہے۔ میرے حضرات، میرے اور آپ کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے، میرے اور آپ کے سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے قیام میں رکھا ہے، میرے اور آپ کے سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے، میرے اور آپ کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو جس قدر ذکر سے آباد رکھے گا، اسی قدر اس کی زندگی میں چین، سکون، اطمینان، راحت، آرام نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے، ایمان اور امن میں گہرا رشتہ ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ایمان کا روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں وہ امن سے ہی مشتق ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان ہوگا اس کی زندگی میں امن ہوگا، جس کی زندگی میں ایمان نہ ہوگا اس کی زندگی میں امن نہ ہوگا، جس کی زندگی میں ایمان ہوگا اس کی زندگی میں چین، سکون، راحت، آرام ہوگا۔ حضرات، میں نے جس آیت سے خطبے کے آغاز کیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس آیت میں ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کی ہو، ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہو، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے سلامتی ہے، انہی کے لیے راحت ہے، انہی کے لیے چین ہے، انہی کے لیے آرام ہے۔ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور بندگی میں رکھے ہوئے اسی سکون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میری زندگی کا چین، میری زندگی کا سکون، میری زندگی کی راحت نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ سے مخاطب ہوتے تھے، ارحنا فی الصلاۃ یا بلال، ارحنا فی الصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو، اقامت کہہ کے نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ، سکون حاصل کرو۔ یاد رکھو اللہ سے بغاوت انسان جو صبح شام کرتا ہے اس سرزمین پر، یہ بغاوت اسے سکون زندگی سے محروم کر رہی ہے، زندگی کے سکون سے محروم کر رہی ہے۔ چاہے یہ بغاوت کفر کے ذریعے سے ہو، چاہے یہ بغاوت شرک کے ذریعے سے ہو رہی ہو، چاہے یہ بغاوت نفاق کے ذریعے سے ہو رہی ہو، چاہے یہ بغاوت گناہ اور معصیت کے ذریعے سے ہو رہی ہو، اللہ سے ہونے والی یہی بغاوت سکون زندگی کی بربادی کا اہم ترین سبب ہے۔ اللہ سے قریب ہو جاؤ میرے دوستو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، پھر دیکھو یہ تمہاری زندگی میں کھویا ہوا سکون کیسے لوٹ کر آتا ہے۔